بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع طلاق کے اہم مسائل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بس اگر کوئی طلاق کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے تو ان اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بند کمرے میں بھی طلاق کے الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے اور اس کی نیت کر لیتا ہے تو وہ طلاق ہوگی، اور اگر کوئی میسج بھی لکھ دیتا ہے طلاق کا، بعد میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر دے گا، تو طلاق کی نیت سے میسج لکھنا بھی کافی ہے، اس سے طلاق ہو جائے گی۔ اگر کوئی تحریر لکھ لیتا ہے، آگے سینڈ نہیں کرتا، آگے پہنچتی نہیں ہے، تو لکھنے سے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کا معاملہ بہت نازک ہے۔ حلال چیزوں میں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہی تو ہے۔ آج کل تو اس کا فیشن بن گیا ہے، چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے تو یہ لفظ منہ سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایسی جگہ سے فتویٰ لیا جاتا ہے جہاں یہ فتویٰ مل جائے کہ جی طلاق نہیں ہوئی، تو پھر ساری عمر زناکاری ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں حرام اولاد ہوتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اسی کا تو نتیجہ ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور حکم عدولی، جس کے باعث معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور طلاق اس کی کچھ اقسام ہیں۔ طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے، اور طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ لفظ صریح کے ساتھ اگر کوئی طلاق دے، ایک دے تو وہ بھی طلاق رجعی ہے، دو طلاقیں دے تو وہ بھی طلاق رجعی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو دفعہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر یا بلائی کے ساتھ روک لو یا پھر عمدگی کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی تیسری طلاق کے ذریعے۔ یا پھر دو ہی دن ہیں، عدت گزر گئی ہے تو وہ پھر اس کے نکاح سے نکل جائے گی عورت۔ اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے شاید 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی۔ یہ بھی سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حل ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دیکھیں غصے ہے نا، غصے میں چلو ایک طلاق دے دی ہے، ویسے تو یہ لفظ نہیں نکالنا چاہیے اور کئی لفظ ہیں، تو غصے میں ایک طلاق اگر دے دی ہے تو بعد میں جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اسے ہوش آتی ہے، یار میرا گھر اجڑ جائے گا، تو پھر اب اس کے پاس رجوع کی گنجائش باقی ہے۔ تو اگر اس نے جو اس کے پاس ہتھیار تھا، جو اختیار، وہ سارے کا سارا استعمال کر لیے، پھر اب گنجائش تو باقی نہ رہی نا، کیونکہ ایک نکاح میں بندے کو 3 طلاقوں کا مالک بنایا گیا۔ وہ ایک دفعہ ہی دے دے یا علیحدہ علیحدہ دے دے، چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، تو 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک نہیں ہوتی، 3 ہی ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ دے دیں، ایک مجلس میں دے دیں، علیحدہ علیحدہ دیں، لفظ 3 کے ساتھ دے دیں یا لفظ طلاق کے ساتھ علیحدہ علیحدہ 3 دفعہ استعمال کر لیں، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرے رب نے فرمایا طلاق مرتان، جو رجعی طلاق وہ 2 دفعہ ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر معروف انداز میں روک لو یا پھر احسان کرتے اسے چھوڑ دو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے اور رجوع کرتا ہے، اور یہ ایسا کرتا ہی رہے گا، یعنی نہ اسے اپنائے گا نہ چھوڑے گا، لٹکا کے رکھے گا۔ ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوتی ہے تو رجوع کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ایسا کرتا ہی رہوں گا، پھر طلاق دے گا۔ اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ آ کے اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا شوہر ایسا کرتا ہے، مجھے طلاق دیتا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے نہ تجھے اپناؤں گا اور نہ ہی تجھے جو ہے وہ چھوڑوں گا، نہ کسی کے لیے چھوڑوں گا۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے طلاق دوں گا، عدت ختم ہوتی رجوع کر لیتا، کہتا ہے ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ تب طلاق رجعی 2 مرتبہ نہیں تھی، تب یہ تھا کہ رجوع کرنے چاہے 100 دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی تھی، یعنی عدت سے پہلے اگر رجوع کر لیا جائے
تو پھر جو ہے تب طلاق واقع نہیں ہوتی تھی، عورت جو ہے واپس آ جاتی تھی اپنے خامند کے نکاح میں۔ تو جب عورت نے شکایت کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند کہتا ہے میں اسی طرح کرتا رہوں گا اور عمر بھر تجھے قید کر کے رکھوں گا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، طلاق مرتان، 2 دفعہ ہے۔ اب اگر کسی نے طلاق دی ہے، عدت سے پہلے رجوع کر لیا، لیکن ایک جو طلاق دے دی ہے وہ نکل چکی ہے، اب 2 طلاقوں کا مالک رہ گیا، اب جب دوسری دے گا تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی، یہ بھی رجعی ہے۔ اب جب تیسری دے گا عورت مکمل طور پہ نکاح سے نکل جائے گی، اب رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس کا شان نزول یہ ہے۔ تو پتہ چلا طلاق کی رجعی 2 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد تیسری طلاق دیں گے تو اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں، جیسے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، اب اس کا حل جو ہے، جو کہ قرآن مجید میں بھی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس کو طلاق دے دی، پیچھے 2 طلاقوں کا ذکر تھا، اب یہ تیسری طلاق، 2 اور 1، یہ تیسری ملا کے 3 طلاقیں ہوگی، اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ پھر حلال نہیں ہوگی اس کے لیے جو پہلا خامد ہے جس نے طلاق دی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ دوسرے سے نکاح کر لے، یعنی اسے حلالہ کر لے۔ جو ہمارے ہاں حلالہ کا رواج ہے نا، وہ غلط ہے، اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دینا، یہ حلالہ نہیں ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ نکاح ہو، وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر وہ پہلے کے پاس جائے، یہ حلالہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پلاننگ کر لیں کہ جی آپ اس کو طلاق دے دینا اور اس کو جو ہے حلالہ کہا جاتا ہے، یہ حلالہ نہیں ہے۔ ایسا حلالہ کرنے والے پر، کروانے پر والے پر حدیث پاک میں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے دونوں پر۔ تو 3 طلاقوں کا مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، اگر 1 طلاق دی ہے رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق دی ہے لفظ طلاق کے ساتھ، صریح الفاظ کے ساتھ، ڈیورس یا طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد مغلظہ ہو جائے گی۔ پہلی قسم ہے رجعی کی، اور دوسری ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن لفظ کنایہ کے ساتھ اگر طلاق دیتا ہے، یعنی کہتا ہے میں فارغ کرتا ہوں، یا میں آزاد کرتا ہوں، یا کوئی اور، تو میرے گھر سے نکل جا، تو آزاد ہے، اور اس میں نیت طلاق کی کرتا ہے۔ کنایہ میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر طلاق کی نیت نہیں ہے، وہ کہتا ہے دفع ہو جا، اگر یہ الفاظ کہتا ہے میرے گھر سے دفع ہو جا، مجھے نظر نہ آنا، میرے پاس نہ آنا، تو اگر اس میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس میں طلاق کی نیت شامل ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ کہتا ہے میں تجھے فارغ کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ طلاق کی نیت شامل ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر طلاق کی نیت شامل نہیں ہے اس میں تو تب طلاق نہیں ہوگی۔ لفظ کنایہ میں جب طلاق کی نیت شامل ہوگی لیکن لفظ طلاق کا نہیں ہے، فارغ کا ہے، آزاد کا ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس میں نیت طلاق کی شامل ہوگی تو طلاق ہوگی، اور طلاق بائن ہوگی کہ 1 طلاق سے وہ نکاح سے نکل جائے گی، لیکن طلاق 1 ہوئی ہوگی، بعد میں رجوع نہیں ہوگا لیکن تجدید نکاح ہوگا۔ نکاح میں نکاح کر کے وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر اس نے لفظ طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے، کنایہ لفظ اسے کہتے ہیں، تو وہ طلاق بائن ہوگی۔ تو طلاق بائن ہو جائے تو اسی وقت عورت نکاح سے نکل جاتی ہے مرد کے۔ ہاں اب جو ہے وہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں کرنا چاہتی عورت، عدت گزرتی ہے، بعد میں عورت کو یہ حق حاصل ہے جہاں مرضی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے اس عورت کا حکم جو کہ مدخول بہا، یعنی جس کے ساتھ دخول ہوا ہے، یعنی رخصتی ہو گئی ہے، جس کی خلوت سیہ بھی نہیں پائی گئی، تو ایسی عورت کا حکم ہے۔ اگر ایسی عورت جس کا بس نکاح ہوا ہے، خلوت سیہ یعنی تنہائی میں لڑکی لڑکا ملے بھی نہیں ہے، نہ رخصتی ہوئی ہے، تو 1 طلاق کے ساتھ ہی وہ نکاح سے نکل جاتی ہے، اور عدت اس کے لیے شرط نہیں ہے۔
عدت اس کے لیے جس کی رخصتی ہوئی ہے یا پھر خلوت سیاح پائی گئی ہے تو اس کے لیے عدت ہے۔ تو لفظ کنایا سے اگر طلاق کی نیت شامل ہے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ پہلی رجی ہے، دوسری بائن ہے۔ رجی میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، بائن میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے، اور دوبارہ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے یا شوہر اس کو اپنانا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح ہوگا۔ اب تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ، جس میں نہ تو رجوع کی گنجائش ہے، نہ نکاح کی صورت میں دوبارہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اس کا حل حلالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حلالہ شرعی ہو، غیر شرعی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے غیر شرعی کریں گے، اس سے ہو تو جائے گا، لیکن وہ ملعون ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں، جی اس طرح آپ اس کو طلاق دے دینی ہے۔ اس میں بھی ایک شرط ہے، حلالے میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ مباشرت، کہ دوسرا نکاح جس کے ساتھ ہوا ہے وہ مباشرت کے بعد طلاق دے، پہلے دے گا تو نہیں حلالہ ہوگا، مباشرت کے بعد، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کرے، اس کے بعد طلاق دے گا تو طلاق وہ حلال پہلے کے لیے حلال ہوگی۔ اگر وہ مباشرت سے پہلے، چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو تب جو ہے وہ پہلے شوہر کے لیے ابھی بھی حلال نہیں ہوگی، حلالے کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ یہ 3 طلاق کی اقسام ہیں۔ اور اس کے بعد طلاق کی جو دوسری قسمیں ہیں دینے کے اعتبار سے وہ بھی 3 ہیں۔ وہ ہے ایک احسن طلاق، دوسری حسن ہے، اور تیسری بدت ہے۔ احسن طلاق، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب طلاق کے بغیر کوئی حل نظر آ ہی نہیں رہا، صرف ایک طلاق دی جائے، دوسری اور تیسری طلاق نہ دی جائے، ایک حیض گزرے گا، دوسرا گزرے گا، اب تیسرا جب حیض آیا اس کے بعد طہر آیا، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب خود بخود عورت نکاح سے نکل جائے گی، ایک طلاق کے ذریعے بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے طلاق دی تھی، عورت نے عدت گزاری ہے، نکاح سے نکل گئی ہے، اب وہ آزاد ہے، کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، لیکن 6 ماہ گزرے، سال گزرا، پھر ان کے ذہن آپس میں ملتے ہیں، خیال آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ ان کا صلح کا ارادہ بنتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوبارہ نکاح کر کے عورت اپنے پہلے خامد کے پاس واپس آ جائے گی۔ دیکھو شریعت نے سارے حل بتائے ہوئے ہیں، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ اگر کوئی کہتا ہے، کئیوں نے سوال کیا ہے، جی اتنا سخت تو دین نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھو نا کہ وہ طلاق دے دی ہے تو بغیر حلالے کے، یہ تو دیکھو گوارا نہیں کچھ شخص کر سکتا کہ اپنی بیوی کو کسی کے پاس بھیجے۔ بھئی اب تیری بیوی رہی نہیں ہے، اور تو نے خود دین کو، شریعت کو ہاتھ میں لیا ہے، جس کی سزا، یعنی قانون ہاتھ میں لے نا، اس کی سزا ملتی ہے نا، تو اگر اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کی سزا نہیں ہے، یہ سزا ہے، یہ سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے۔ یہ کیوں ملی کہ تجھے یہ اختیار ہی نہیں تھا، تو ایک دفعہ 3 دے دے، تو نے دے دی ہیں، تجھے تو یہی شریعت نے کہا ہاں 3 دینی ہے، تو پھر طہر میں دو، اس طہر میں جس میں تو نے مباشرت نہیں کی، ایک دی ہے، پھر مہینہ انتظار کرو، پھر دوسرا طہر آئے تو اس میں آپ دو، پھر 1 مہینہ انتظار کرو، پھر تیسرا آئے تو اس میں دو۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جب 1 مہینے کا وقفہ ملے گا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، تو آپ کو تھوڑی عقل ٹکانے آ جائے گی، تو آپ ہو سکتا ہے رجوع کر لیں۔ جب شریعت نے تجھے ایک دفعہ 3 طلاقیں دینے سے منع کیا، اور اس طرح بنا گناہ گار ہوتا ہے، ایک دفعہ 3 طلاقیں دے کے گناہ گار ہوتا ہے، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ میں طلاق احسن بیان کر رہا ہوں نا، کہ ایک دے، دوسرے طہر میں دوسری نہ دے، تیسرے میں تیسری نہ دے، ایک طلاق سے بھی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے نکاح سے نکلنے والا۔ جو ہی عدت مکمل ہوگی وہ عورت خامند کی نکاح سے نکل جائے گی، اب وہ آزاد ہے، جہاں مرضی نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے حسن، احسن، سب سے اچھا طریقہ حسن، جو دوسرے درجے کا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، اس طہر میں کہ جس میں اس نے مباشرت نہیں کی، پھر ایام گزریں گے پیریڈ کے، اور پھر دوسرا طہر آئے اس میں دوسری دی جائے، پھر تیسرا ہے اس میں تیسری۔ یہ آسان ہے، اس میں بھی 3 ماہ مل گئے نا سوچنے کا، تو اگر چھوڑنا ہے تو یہ بھی اس کا پتہ چل جائے گا کہ چھوڑنا ہی ہے، اگر رکھنا ہے تو یہ بھی اس کو اندازہ ہو جائے گا رکھنا ہی ہے۔
تو یہ ہے حسن طریقہ۔ اب تیسرا ہے بدعت طریقہ، وہ ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں دے دی جائے، یہ بدعت طریقہ ہے۔ اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن بندہ گناہ گار ہوگا۔ پوچھا جاتا ہے کیا ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ بالکل ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ آپ نے فرمایا 3 طلاقوں کے ساتھ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے، 97 طلاقیں اس کے گلے میں لٹک رہی ہیں، کیونکہ ان کا اختیار میرے رب نے اس کو دیا ہی نہیں تھا، اس نے خود وہ اپنی طرف سے دے دی ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 100 دی ہے نا، 3 سے فارغ ہو گئی ہے، 97 اس نے خود استعمال، رب نے تو 3 کا مالک بنایا تھا، تو اب اس کے گلے میں لٹک رہی ہیں، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک ساتھ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ طلاق کے کچھ مسائل تھے۔ کچھ نوجوان جو ہے جذبات میں آ کے وہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے وہ ان کا یہ ذہن بناتا ہے شاید 3 ہی دیں تو طلاق جو ہے ہوتی ہے، کیونکہ ڈراموں میں فلموں میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، وہ 3 طلاق کہہ دیتے ہیں یا تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر لفظ فارغ 100 دفعہ بھی کہہ دیتا ہے، کیونکہ جو بین کو لاحق نہیں ہوتی۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر طلاق بین یعنی کہ کنایہ لفظ جو ہے استعمال کرتا ہے، لفظ فارغ یا کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے، وہ 100 دفعہ بھی کہے گا تو 1 ہوگی، لیکن لفظ صریح استعمال کرتا ہے اس سے ہو جائے گی۔ لفظ کنایہ استعمال کیا، فارغ پہلے کیا، بعد میں صریح کر دیا، تب بھی ہو جائے گی۔ ایک کنایہ سے ہوگی، بعد میں 2 اگر صریح دے دیتا ہے تو تب بھی فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ لفظی ایسا حساس ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے، اللہ نہ کرے استعمال کرنا ہی نہ پڑے، اگر کرنا پڑے تو پھر ایک دفعہ سے بھی وہ جو ہے جو آپ چاہتے ہیں مقصد وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بعد میں گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کبھی موقع بنے ہی نہ، اگر بن جائے تو پھر ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ 3، بلکہ سمجھانا چاہیے، دوسروں کو بھی طریقہ بتانا چاہیے کہ لفظ 3 کبھی نہ نکالنا۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرے گا کوئی ایسا مفتی کہ جو فتویٰ دے دے، جو ٹھیک ہے حرام کاری کرتے پھرو، تو وہ پھر بندہ کیا کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہی پھرتا ہے۔ زنا یہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اب وہ حلالے کے بغیر جو حلال نہیں ہو سکتی، تو لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، جی بچے ہیں، گھر برباد ہو رہا ہے، حالانکہ شریعت کی طرف نہیں دیکھتے کہ شریعت نے منع کیا ہے، اور جو ہے وہ شریعت کی مخالفت کر کے پھر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فقاہت عطا فرمائے، شریعت کی فقاہت عطا فرمائے۔